سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ جو ملک امریکی سپریم کورٹ کے مذکورہ خیز فیصلے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اس پر زیادہ ٹیرف لگے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے پر کھیلنے والے ممالک کو مزید سخت اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی سپریم کورٹ پچھلے ہفتے اپنے فیصلے میں ٹرمپ کی طرف سے دنیا کے ملکوں پر عائد ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بطور صدر انہیں ٹیرف منظوری کے لیے کانگریس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ایک جانب ہر معاملے پر پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے، دوسری طرف وفاقی حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم اور وفاقی وزراء سندھ اور سندھ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس معاملے پر وفاقی حکومت سے سنجیدگی سے بات کرے اور وضاحت طلب کرے۔ وفاقی حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم اور وفاقی وزراء سوچی سمجھی مہم کے تحت سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ اگر صدر مملکت آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو پھر گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری بھی ایم کیو ایم پاکستان کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر اس بات پر گورنر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تو ایم کیو ایم پاکستان صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کرے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ گل پلازا میں غیر قانونی تعمیرات پر 2005 میں پیپلز پارٹی کے منظور کاکا سمیت دیگر ملزمان گرفتار ہوئے تھے، لیکن 2010 میں اپنے لوگوں کو رہا کرانے کے لیے کیس ہی ختم کروا دیا گیا۔ سینٹ میں بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے 3 صوبوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنا کر 100 سے زائد مطلوب افراد کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی سے پہلے پاکستان نے بار بار افغانستان کو آگاہ کیا کہ اس کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان نے دہشت گردوں کو دوسری طرف دھکیلنے کے لیے 10 ارب روپے مانگے، لیکن پاکستان کے مطالبے پر ضمانت نہیں دی کہ اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں مداخلت نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے افغانستان میں پاکستان کی کارروائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس بار جو پالیسی اپنائی گئی ہے اسے پہلے اپنانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے 4 ماہ پہلے افغانستان سے کہا تھا کہ دہشت گرد اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ افغانستان کو بات سمجھ نہیں آئی تو رسپانس دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی۔ کہا جس بینچ نے 21 جولائی 2025 کا حکم دیا وہ چیف جسٹس نے تشکیل نہیں دیا تھا۔ بینچ کی تشکیل کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے، کوئی جج یا بینچ از خود کسی مقدمے کو خود اپنے سپرد نہیں کر سکتا۔ توہین عدالت کی کارروائی ختم کرنے کا فیصلہ جسٹس ارباب طاہر کے سربراہی میں 4 رکنی لارج بینچ نے سنایا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وفاقی وزیر سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک اور تحریک انصاف کے ڈاکٹر نثار احمد جٹ نے اتفاق کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی آنکھوں کے معائنے کے لیے نیوٹرل ڈاکٹرز کی ٹیم بنائی جائے جو جیل میں جا کر ان کی آنکھوں کا معائنہ کرے۔ عمران خان کے ذاتی معالجین کی اگر جیل میں ان سے ملاقات ہو جائے تو کوئی کم از کم بیلنسڈ پینل ہو نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل پینل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے تسلی نہیں ہو رہی تو اور کچھ 1-2 ڈاکٹر ڈال دی جائیں، اگر فیصل سلطان صاحب ہوں یا نہ ہوں، مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوں بھی، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں، بالفرض جیل کے قانون قاعدے میں کوئی رکاوٹ ہے تو کوئی مایا ناز قسم کے جو آپتھمالوجسٹ ہیں وہ جا کے دیکھیں۔ بڑی پڑھی لکھی سی بات ہے کہ ایک نیوٹرل پینل جائے، ایک بہت بڑے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ انڈیا میں کشمیری شال بیچنے والوں پر انتہا پسندوں کے نفرت انگیز حملے بڑھ گئے۔ یہ خانہ بدوش کشمیری تاجر شہر شہر گھوم کر گرم شال فروخت کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حالیہ مہینوں میں بھارت بھر میں کشمیری شال فروشوں پر حملوں کے تقریباً 200 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ کشمیری طلبہ اور مزدور بھی اس نفرت انگیزی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بی جے پی سے منسلک رہنما اور سوشل میڈیا پر کشمیریوں کے خلاف بیان بازی کھلے عام دیکھنے میں آتی ہے۔ کشمیریوں کو سیکیورٹی رسک، قوم دشمن یا پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور حکومت سے ان واقعات کی روک تھام کی اپیل کی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سے زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یونیورسٹی میں موجود مسجد تک مسلمان طلبہ کی رسائی روک دی ہے۔ مغلیہ دور کی تعمیر کردہ لال بارادری مسجد کے گرد بار لگا دی گئی ہے جس پر یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا اور مسجد کھولنے کا مطالبہ کیا۔
گوادر کے ساحل کے قریب نایاب اور خطرے سے دوچار بو ہیڈ گٹار فش پکڑی گئی ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ فار نیچر کے مطابق معدومی خطرے سے دوچار یہ مچھلی 30 میٹر گہرے پانی سے ملی ہے۔ مچھلی کی لمبائی 140 سینٹی میٹر سے زائد اور وزن 65 کلو گرام سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ اس مچھلی کی خرید و فروخت پر پابندی کے باوجود غیر قانونی ماہی گیری کے باعث یہ نسل تیزی سے معدوم ہو رہی ہے۔ شمال مشرقی امریکی ریاستوں میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو یارک، نیو جرسی، کنیٹیکٹ، فیلاڈیلفیا اور میساچیوسیٹس میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں، جبکہ 6 لاکھ صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریل اور بس سروس بھی معطل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران میں حکومت مخالف احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 8 جامعات میں طلباء نے پیر کو دوسرے دن بھی احتجاج کیا۔ ایرانی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے انقلاب ایران سے پہلے کے شیر و سورج کی تصاویر والی ایرانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ مقامات پر مظاہرین اور فورسز میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ میکسیکو میں منشیات فروش مافیا کے سربراہ کی فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد ریاستوں میں پرتشدد ہنگاموں میں نیشنل گارڈ کے 25 ارکان ہلاک ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی کے خلاف کارروائی میں 7 ریاستوں سے 70 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میکسیکو کو چاہیے کہ منشیات فروش گروپوں کے خلاف کارروائیاں مزید بڑھائے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود ہیں۔ مختلف موضوع اور مختلف ٹاپکس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، مختلف نشستیں ہوں گی۔ طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس دورے میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے اس دورے میں ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ وفاقی وزیر اطلاعات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور طارق فاطمی بھی موجود ہیں۔